رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل امین نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ دم جس کو دم جبریل کا نام دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے بارے میں کتنی خوبصورت بات بیان کی، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جب بھی تم سفر کرو یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہاں رکتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک وہاں رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتفاق دیکھیے، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی پابندی کی، ایک دن ہی بھولا اور اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی، پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالیٰ قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی،
غیبت اور کسی کی عزتوں کو اچھالنا یہ ایک ذہن بن چکا ہے. کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں. کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں. آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا. آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا. اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے. اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے. آپ کہیں کہ منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے. معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں. الطاقہ السلبیہ ما یجوز. امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے. یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتا. جب انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ تو جنتی ہوگی. جنتی ہو گیا، لڑا چکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری یہ بات بتائی ہے، یقین مانیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو خوشی سے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان اللہ. ایک روزہ کیا جو فرضی روزہ ہے اگر انسان رکھتا ہے تو الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس کی لمیٹیشنز بیان ہی نہیں کی. سبحان اللہ. اور اگر اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھا جائے تو فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بے شک. ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا. ماشاء اللہ. اور تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو. فإنه فهو قربۃ للصالحین، یہ صالحین کا رویہ ہے. بے شک. اور مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہات للآثام، انسان گناہوں سے بچتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو سامنے رکھا جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تھے. جب ان کو خواب کی تعبیر کی گئی نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، تو فرماتے جب دوبارہ خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا، اور جدھر کو میں نظر اٹھاتا ہوں جنت میں ادھر ہی وہ ٹکڑا اڑا کے مجھے لے جاتا ہے. اللہ. فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان اللہ. جو درجات تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن حسن اخلاق اختیار کرنے والوں کو یہ دونوں درجات نصیب ہو جائیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَقْوَ اللَّهِ تُوجِبُ مُحَبَّةَ اللَّهِ. سبحان اللہ. جب تقوی آ گیا اللہ تو اللہ کا محبوب بن گیا. بے شک. وحسن الخلق يدعو الناس الى محبتي. سبحان اللہ. اور جب انسان اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو یہ لوگوں کو شخص کی طرف کھینچتا جی ہے. اس کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں اتنا بڑا پیغام دے دیا ہے، جو پیغام اگر ہم اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہم محبوب خلائق بھی بن سکتے ہیں، محبوب خالق بھی بن سکتے ہیں. بہت ہی. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. شوق ہو تو ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرما دے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی کامرانی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا یہ رفاقت ملے گی کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک تیسری روایت میں آتا ہے احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا. یہ شخص حسن اخلاق والا صرف میرے ہی قریب نہیں ہوگا، صرف میرا ہی محبوب نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. سب سے پیارا بندوں میں اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کا اخلاق. کس طرح انسان اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا. ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ. برائی جب انسان کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں. سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بے رونقی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. تازگی نہیں ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ. دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے. یہ ظلم، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے. کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں وضیقاً فی الرزق. برائی کی وجہ سے اللہ عز وجل اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قیام اللیل. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں. ضیقاً فی الرزق. کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا. کیا بنے گا؟ کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم. یہ تو منافقوں کا رویہ ہے. کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ مہنگی ہو گئی تو
بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں۔ وضیقا فی الرزق ووہنا فی البدن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے، لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا۔ اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے، ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جوان کیسے ہے؟ یہ طاقتور کیسے ہے؟ اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا، اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا۔ یہ وہن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وبغضة في قلوب الخلق، 5واں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے۔